بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کی مجالس میں متعدد امور آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ ان میں ایک اہم بات جو آپ کے سامنے لائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ سلوک اور تصوف کا اصل مقصود اصلاح باطن اور اخلاق کو سدھارنا اور سنوارنا ہے۔ اخلاق کیا چیز ہے اور اس کو سنوارنے کا مطلب کیا ہے، ایک بہت اہم عنوان ہے جس کو سمجھنا ہر سالک کے لیے ضروری ہے۔ اخلاق تو بہت سارے ہیں جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ودیت فرمائے ہیں، اور یہ اخلاق دو قسم کے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ اچھے اخلاق کو اخلاق حمیدہ اور برے اخلاق کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر انسان کے اندر دونوں قسم کی چیزوں کو ودیت فرمایا ہے۔ اگر دونوں چیزیں انسان میں نہ ہوں تو وہ انسان نہیں، یا تو ہو جائے گا شیطان اگر اس کے اندر صرف اخلاق ذمیمہ ہو، یا ہو جائے گا وہ فرشتہ جس کے اندر صرف اخلاق حمیدہ ہو۔ انسان وہی ہے جس کے اندر دونوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ کو غالب کیا جائے، اخلاق رذیلہ کی اصلاح کی جائے، اور اصلاح کے معنی ہیں اس کا ازالہ نہیں بلکہ اس کا امالہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اخلاق کی اصلاح کرو تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کا ازالہ کر لو، یعنی اس کو ختم کر ڈالو۔ ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا امالہ ہے۔ امالے کے معنی ہے اس کو ذرا پھیر دینا، رخ بدل دینا۔ رخ اگر اس کا بدل جائے گا تو وہ اخلاق جو رذیلہ ہیں وہ انسان کے لیے مفید اور کارآمد ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دو قسم کے اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ودیت فرمائے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفس کے اندر دو قسم کی چیزوں کا الہام کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک فجور کو اور دوسرے تقوی، ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفس کے اندر ودیت فرمایا ہے، اس کا الہام اس کے دل کے اندر ڈالا ہے۔ آگے کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کر لیا اور اس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو انہی چیزوں میں لتھڑائے رکھا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے
کہ ہم اخلاق کو پہچانیں اور اخلاق میں سے اخلاق حمیدہ کو غالب کریں، اخلاق رذیلہ کو مغلوب کریں اور اس کا ازالہ نہیں بلکہ اس کا امالہ کریں، جیسے کہ شریعت مقدسہ نے ہم کو بتایا ہے اور حضرات علماء نے اور صوفیاء کرام نے اس کی تعلیم و تلقین کی ہے اور اس کا راستہ بتایا ہے۔ جب اس طریقے پر کر لیا جائے گا تو ایک انسان بہترین انسان بن جائے گا۔ اگر انسان نے یہ کام نہیں کیا تو نتیجہ نکلے گا کہ اس کے اندر یہ ساری بری صفات غالب آنے کی وجہ سے کبھی وہ درندوں جیسا بن جائے گا، کبھی جانوروں جیسا ہو جائے گا، کبھی شیطان جیسا ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ وہ انسانیت سے نکل جائے گا۔ مثال کے طور پر درندوں کے اندر جو صفت ہے وہ ہے ظلم کی صفت، چیرنا، پھاڑنا، کھا جانا، دوسرے جانوروں کو تباہ کر ڈالنا، ظلم کرنا، یہ درندوں کی صفت ہے۔ اگر یہی صفت انسان کے اندر باقی رہی تو انسان کیا ہوا؟ وہ تو ایک درندہ ہو گیا۔ اسی طریقے پر اگر انسان کے اندر صرف یہ مادہ رہا کہ وہ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ انسان کیا ہوا؟ ایک جانور کی طرح ہو گیا۔ جانور بھی تو یہی کرتا ہے۔ آپ کتوں کو دیکھ لیں، بلیوں کو دیکھ لیں، اور شیروں اور باغوں اور ہاتھیوں اور ریچھوں کو دیکھ لیں، یا اور کسی جانور کو دیکھ لیں، تمام جانوروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کھانا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں اور اپنی لذت پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہے جانور پن۔ اگر انسان نے بھی اتنا ہی کر لیا تو پھر وہ ایک جانور کی طرح ہو گیا۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔ ایک مثال میں نے دی درندوں کی مثال جو ظلم ڈھاتے ہیں، قتل کرنا، غارت گری اور فساد، اور ان کے اندر ایک طیش ہوتا ہے، ان کے اندر ایک غضب کی صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر قوت غضبیہ یعنی غصے والی صفت غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان یہی سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر قوت شہوانیہ کو غلبہ ہو گیا، یعنی انسان کے اندر شہوت غالب ہو گئی، کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، چیزوں کے لینے کی شہوت، حرص اور ہوا، اور اسی طرح اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی شہوت، یہ شہوتیں اس کے اوپر غالب ہو گئی تو وہ کیا ہے؟ جیسے کہ ایک جانور ہوتا ہے، اسی کے مانند کہ انسان بھی ایک جانور ہے۔ تو قوت غضبیہ کو اگر غالب کر دیا انسان یا قوت شہوانیہ کو غالب کر دیا انسان تو پھر وہ انسان کیا رہا؟ بلکہ وہ کبھی درندہ بن گیا اور کبھی جانور بن گیا۔ اور اس سے آگے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان میں اگر مکاری اور عیاری اور چال بازی اور جو ہے عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو پہنانے کا ایک ذوق اور شوق اور اس کا جذبہ اور اس کا ایک فن اس کے اندر آ گیا تو پھر وہ کیا بنے گا؟ شیطان بن جائے گا۔ شیطان بھی تو یہی کرتا ہے نا۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ عیاری کرتا ہے، ملمہ سازی کرتا ہے، اچھی باتوں کو برا بنا کے پیش کرتا ہے، بری باتوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ انسان کے لیے یہ چیزیں مزین بنا کے رکھ دی گئی۔ یہ مزین کس نے بنایا؟ یہ شیطان نے بنایا ہے۔ شیطان نے دنیا کو مزین کر دیا، چیزوں کو مزین کر دیا، عورتوں کو مزین کر دیا، اشیاء کو مزین کر دیا، حالانکہ ساری چیزیں بے حقیقت چیزیں ہیں، لیکن ان بے حقیقت چیزوں کو اس نے مزین کیا اور ان کو ملمہ کیا اور انسان کے سامنے ایسا پیش کیا کہ انسان اس کے اوپر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جان بھی لگا دیتا ہے، مال بھی لگا دیتا ہے، ہر چیز قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ دنیا کی چیزیں انتہائی فانی اور انتہائی بے حقیقت چیزیں ہوتی ہیں۔
لیکن شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ملمع کر کے اور مزین کر کے انسان کے سامنے لاتا رہتا ہے. اگر یہی کام حضرت انسان بھی کرنے لگے، کیا کام؟ ملمع سازی کا کام، اچھے کو برے، برے کو اچھا بنانے کا کام، عیاری کا کام، مکاری کا کام، دھوکے بازی کا کام، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی عیسیٰ کو پہنانے کا کام. اگر یہی کام حضرت انسان بھی کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ انسان پھر انسان کیا رہا؟ وہ بھی شیطان کے ہمدوش ہو گیا ہے. یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے جو میں نے دی ہیں، یہ ایک خاص بات کو سمجھانے کے لیے میں نے دی. وہ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا. ان 3 مثالوں کو آپ سامنے رکھیں. ایک مثال میں نے درندوں کی دی ہے، ایک مثال میں نے جانوروں کی دی ہے، اور ایک مثال میں نے شیطان کی دی. وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے جو بنیادی ہیں اور اساسی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ تمام کے تمام اخلاق آ کر جہاں پر مل جاتے ہیں، وہ 3 قسم کے اخلاق ہیں. ایک کا نام ہے قوت غضبیہ، ایک کا نام ہے قوت شہوانیہ، اور ایک کا نام ہے قوت علمیہ. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں. یہ تمام کے تمام اخلاق کے مدار ہیں، بلکہ ان کی اساس ہے. یہیں سے سارے اخلاق نکلتے ہیں. اچھے اخلاق بھی یہیں سے نکلتے ہیں، برے اخلاق بھی یہیں سے نکلتے ہیں. یہ 3 چیزیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ایک کا نام میں نے بتایا قوت علمیہ، اسی کو کبھی قوت عقلیہ بھی کہتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل دی. اگر انسان میں عقل نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ کس کام کا رہ جائے گا. انسان کے اندر تو علم و عقل بنیادی چیز ہے. اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی اور اس کے ذریعے علم حاصل کرنے کی اس کو توفیق عطا فرمائی. یہ قوت عقلیہ ہے. یہ قوت عقلیہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ جیسے کہ ابھی عرض کیا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. لیکن اس کو ایک خاص حد کے اندر رہنا ضروری ہے. اگر یہ آگے بڑھ جائے تو بھی مضر، اور اگر یہ گھٹ جائے تو بھی نقصان دہ. اگر قوت عقلیہ گھٹ جائے گی نا، کم ہو جائے گی، تو انسان بے وقوف ہو جائے گا. سب جانتے ہیں کہ اگر عقل گھٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ انسان بے وقوف ہو جائے گا. اس لیے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میری عقل کم ہو. ہر انسان کو ایک معتدل عقل ملنی چاہیے، جس سے وہ اچھے کی برے کی تمیز کر سکے، چیزوں کو دیکھ سکے، پہچان سکے، اور اسی طریقے پر ایک سے دوسری چیز کو استنباط کر سکے، نتائج نکال سکے. 2 چیزیں اس کے سامنے آئے تو 2 چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز کا نتیجہ نکال لے. یہ ساری کے ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن انسان کو عقل اتنی ہونی چاہیے جس سے کہ اتنا کام وہ لے سکے. اگر کم ہو جائے گی تو بے وقوف ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ بڑھ جائے گی نا، تب شیطان بن جائے گا. مکاری، عیاری، چال بازی، جو ابھی میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے، وہ ساری چیزیں عقل کے لمٹ سے آگے بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہیں. عقل اگر اپنے دائرے میں ہوتی ہے تو پھر تو وہ بہت بھاری چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے اور دولت ہے. اس سے انسان قرآن پڑھے گا، نتائج نکالے گا، احادیث پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، دنیا کے علوم اور فنون حاصل کرے گا، اور اس کے ذریعے دنیا والوں کو فائدہ دینے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد یہی تو اس کا نتیجہ ہے کہ خود کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ ملا کرے. اسی کو علم نافع کہتے ہیں. یہ علم نافع انسان کو اس وقت میں ملتا ہے جب اس کی عقل ایک دائرے میں ہوتی ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو.
اگر حد سے بڑھ گئی اس کا نام عقل نہیں رہتا، پھر وہ تو چال بازی، وہ عیاری، وہ مکاری کہلاتی ہے۔ یہ انسانیت کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوا کرتی ہے۔ یہی شیطان کے اندر ہے، شیطان یہی کام کرتا رہتا ہے، اور جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہی بات ہوتی ہے، وہی یہ کام کرتے رہتے ہیں، روزانہ عیاریاں، مکاریاں، پلان بناتے رہتے ہیں، میں لوگوں کو دھوکہ کیسے دوں، لوگوں کا مال کیسے لوٹوں، بیٹھے بیٹھے کیسے لوٹوں، اٹھے اٹھے کیسے لوٹوں، کہاں سے لوٹوں، کب لوٹوں، کیسے کروں، تباہ کروں، یہی اس کا پلان بناتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ عیاری ہے، وہ مکاری ہے، وہ دھوکے بازی ہے، وہ چال بازی ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اخلاق کی جو بنیادی ایک چیز میں نے بتائی، قوت عقلیہ یا علمیہ، یہ وہ چیز ہے جو ایک دائرے میں ہو اور حد سے نہ بڑھ جائے نہ حد سے کم ہو جائے۔ جب ایسی عقل کسی انسان کو ملتی ہے، سمجھو کہ وہ آدمی صحیح کام کرے گا، خود کے لیے بھی نفع بخش ہوگا اور پوری انسانیت کے لیے بھی نفع بخش ہوگا۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی، قوت غضبیہ۔ قوت غضبیہ وہ قوت اور طاقت ہے جس سے کہ انسان میں غضب آتا ہے، غصہ۔ ہر انسان میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر غصہ نہ ہو انسان میں تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس غصہ نہ ہو وہ گدھا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس انسان کے سامنے کوئی غلط حرکت کی جائے اور اسے اس کے اوپر غصہ نہ آئے تو وہ تو گدھے کے مانند ہے۔ گدھے کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اسے غصہ آ رہا ہے بیچارے کو، اور چونکہ اسے غصہ آتا نہیں اس لیے سارے لوگ اسے پریشان بھی کرتے ہیں، کبھی اس کی دم میں پٹاخے باندھ دیتے ہیں، بیچارہ بھاگتا رہتا ہے، لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، بیچارے کو غصہ نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ غصہ انسان میں ہونا چاہیے۔ اگر انسان میں غصہ نہ ہو، دنیا والے انسان کو کھا جائیں، ختم کر ڈالیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر غصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انسان کے اندر غصے کی صفت رکھی ہے، اور اس کا نام ہے قوت غضبیہ۔ بہت کم ہوگی تب بھی کام نہیں چلے گا، اور اگر بہت زیادہ بڑھ جائے گی تب تو خطرات ہی خطرات پیش آتے رہیں گے۔ بیوی کے لیے خطرہ، بچوں کے لیے خطرہ، گھر کے لیے خطرہ، ملت کے لیے خطرہ، ملک کے لیے خطرہ، سب کے لیے وہ آدمی خطرہ بن جائے گا جس کا غصہ حد سے تجاوز کر جائے گا۔ اس لیے کہ جب دیکھو کوئی نہ کوئی بم پھوڑتا رہے گا، کبھی بیوی پہ ڈال دے بم، اور کبھی بچوں پہ گرا دے بم، اور کبھی کسی بازو والے پر، کبھی کسی تیسرے پر، اور کبھی جو ہے اپنے ساتھیوں پر، اور کبھی اپنے دوستوں پر۔ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اس آدمی کا جس آدمی کا غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا غصہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی۔ جس طریقے پر عقل انسان کے لیے ایک نعمت، اسی طریقے پر غصہ بھی اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ نعمت ہم کو اللہ نے دی ہے تاکہ ہم صحیح طور پر اس کو استعمال کریں۔ اس کی مثال بزرگوں نے ایسی دی ہے جیسے کہ چھری۔ غصے کی مثال ایسی ہے جیسے چھری ہر گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی گھر اس سے خالی ہو تو وہ گھر نامکمل ہے۔ ایک آدمی نے ایک بڑی بلڈنگ بنائی، عالیشان جو ہے اس کا سسٹم بنایا، رہائش کی ساری سہولتیں بنائی، لیکن اس کے اندر پکوان کے کمرے میں سب موجود ہے لیکن چھری موجود نہیں ہے۔ بیوی کو لا کے رکھا اور کہا میں نے تو ماشاءاللہ سب لگا دیا ہے یہاں پر تمہارے لیے، میرے 4 دوست آنے والے ہیں، اچھی سی بریانی بنا دینا اور اس کے ساتھ میں یہ اور یہ چیزیں پکوان کی بنا کے تیار کر دینا۔ یہ کہہ کر یہ تو باہر چلا گیا۔ اس کے بعد دوستوں کو لے کر برابر کھانے کے وقت میں آ گیا۔ بیوی سے پوچھا کہ بھائی کھانا تیار ہے؟
انہوں نے کہا کھانا کیا تیار ہوتا، ابھی تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ارے ایسا کیوں، مہمان تو آ گئے؟ تو بیوی کیا جواب دے گی؟ یہی جواب دے گی کہ آپ نے سب کچھ لگایا ہے، سب کچھ رکھا ہے، لیکن چھری موجود نہیں ہے۔ میں کاٹوں تو کیسے کاٹوں؟ پیاز کاٹنے کے لیے وہی چاہیے، ترکاری کاٹنے کے لیے وہی چاہیے، گوشت کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے چھری چاہیے، ہر چیز کے لیے مجھے چھری کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے اس پورے گھر کے سسٹم میں سب کچھ موجود ہے لیکن چھری موجود نہیں، اس سے کھانا نہیں پک سکا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معلوم ہوا کہ چھری ہر گھر میں ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن بھائی چھری ہی رہے، چھرا نہ رہے۔ چھری تو رہے گھر میں لیکن چھرا نہ رہے۔ اگر چھری کی جگہ چھرا رکھ دیا پھر تو خطرات ہی خطرات، کسی بچے نے اٹھا کے کسی پہ لگا دیا، اور کبھی اسی کو جوش آیا تو بیوی پہ اٹھا دیا، اور کبھی کسی اور پہ چلا ڈالا، یہ تو بڑا خطرناک ہتھیار ہے۔ چھری تو ہر گھر میں چاہیے لیکن چھرا نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھیے کہ جب غصہ اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بہت کم غصہ ہوتا ہے، اتنا کم کہ بچے کچھ الٹا سیدھا کر رہے ہیں، غصہ ہی نہیں آتا اس بیچارے کو، یا آتا بھی ہے تو ایسا جیسے کہ پیار کے لہجے میں غصہ آ رہا ہو، پیار کے لہجے میں غصہ آ رہا ہو۔ وہ غصہ بچوں پہ کچھ اثر انداز نہیں ہے، بچے اس کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ بعض استاد بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے استادوں کو بھی جو ہے دیکھنے کی نوبت آئی ہے کہ استاد کو جو ہے پڑھانے کے لیے بٹھا دیا ہے، بچے ماشاءاللہ ادھر ادھر کود رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں اور دنگا مستی کر رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب کو کچھ بھی احساس اس لیے نہیں ہو رہا کہ غصہ ہی نہیں ہے ان کی طبیعت کے اندر۔ ایسے آدمی کی مثال ایسی چھری کی ہے جو زنگ آلود ہو گئی ہو۔ اس آدمی کی مثال اس چھری کی سی ہے جو زنگ آلود ہو گئی ہو کہ اسے کاٹے تو کاٹتی ہی نہیں۔ یہ بھی ایسے ہی چھری والا ہے جس کی چھری اثر انداز ہی نہیں، نہ بچوں پہ اثر انداز نہ کسی اور پہ اثر انداز۔ ایسی چھری ہونا کیا نہ ہونا کیا دونوں برابر۔ ایسے گھر میں بھی کھانا نہیں پک سکتا جہاں پر ایسی چھری موجود ہو جس کو زنگ لگ گیا ہو۔ اس لیے چھری چاہیے اور تیز چاہیے لیکن چھرا نہیں چاہیے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ غصہ دیتے ہیں، یہ ضرورت کے لیے استعمال کرنے دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ اگر انسان میں غصہ نہ ہوگا، کسی بری چیز کو برا کہنا اس کو گوارا نہ ہوگا۔ ایسے لوگ بڑے مداہن ہوتے ہیں، شریعت میں مداہن، اور دین کی بات ان کے سامنے جو ہے پامال ہو رہی ہے، دین پامال ہو رہا ہے، سنت و بدعت کا فرق لوگ اٹھا بیٹھے ہیں، لیکن اس بیچارے کو غصہ ہی اس لیے نہیں آتا کہ اندر سے وہ چھری اس کی زنگ آلود ہو چکی ہے، اس لیے کوئی اثر اس کا موجود نہیں۔ تو بھائیو، ایسے آدمی سے کام نہیں چلے گا، کام اس آدمی سے چلے گا جس کے اندر غصہ ہوگا، اور غصہ ہونا چاہیے لیکن اتنا ہونا چاہیے جس سے کہ پیاز کٹ جائے، مسالہ تیار ہو جائے اور بریانی پک جائے اور چیزیں تیار ہو کر استعمال کے قابل ہو جائیں۔ ایسا نہیں جیسے کہ چھرا ہو جس کو بھونکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح غصہ ایک حد کے اندر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ زیادہ اگر ہوگا وہ چھرا ہو گیا، اور اگر کم ہے اور تیز ہے تو اس کی مثال چھری کی سی۔ 3 مثالیں میں نے دے دی ہیں، زنگ آلود چھری، تیز چھری اور چھرا۔ چھرا کیا ہے؟ زیادہ غصہ، زیادہ غصے سے تباہی آتی ہے، جیسے کہ چھرے کے استعمال سے تباہی آتی ہے، انسان تباہ ہوتے ہیں، چیزیں تباہ ہوتی ہیں۔ اس طرح انسان کے اندر بھی اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ ہمارا غصہ اتنا ہو جس قدر کے انسانیت کے لیے اور خود میرے لیے اس کے اندر فائدہ ہو اور بھلائی۔ تیسری چیز جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہے قوت شہوانیہ، اسے قوت شہوت بھی کہتے ہیں۔ شہوت کے معنی خواہش، انسان کے اندر اللہ نے خواہشات کا مادہ رکھا ہے، اور اسی خواہشات کے مادے کی وجہ سے انسان ہے، اسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے،
پینے کی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، کچھ دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، کچھ بولنے کی خواہش ہوتی ہے، کبھی کچھ سننے کی خواہش ہوتی ہے، کچھ پکڑنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی طریقے پر جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی طبیعت آمادہ ہوتی ہے۔ یہ ساری خواہشیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر نہ ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ انسان پھر انسان کیا ہوگا؟ وہ تو فرشتہ جیسا ہو جائے گا، جن کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی بچے، نہ کچھ اور، وہ تو فرشتہ ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو انسان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک قوت شہویہ اس کے اندر موجود ہو۔ لیکن یہاں بھی بھائیوں وہی بات ہے، حد اعتدال میں ہونا چاہیے قوت شہوانیہ۔ اگر گھٹ جائے تو بھی مشکل، بڑھ جائے تو بھی مشکل۔ اگر یہ قوت گھٹ گئی، بہت سے لوگ نامرد ہو جاتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، طبیعت کھانے کو آمادہ نہیں، طبیعت کے اندر کھانے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی، پینے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی، اور کوئی امنگ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور اسی طریقے پر بیوی سے ملنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی یہ انسان کیسا انسان جس کے اندر یہ کوئی مادہ ہی موجود نہیں؟ یہ سب ہونا چاہیے، تبھی تو انسان، اس لیے سب چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہے، اس لیے کمزور نہ ہو بلکہ ساری طاقتیں اس کے اندر مجتمع ہوں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے۔ اگر حد سے بڑھ جائے گی تو یہاں بھی خطرات ہی خطرات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، انسان پھر بے قابو ہوگا، کھانے کا شوق آئے گا، کھانے میں رغبت پیدا ہو جائے گی، نتیجہ ہوگا کہ کھاتے 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 طبیعت خراب ہو جائے، اسی طریقے پر اور خواہشیں پیدا ہوگی، انسان بے قابو ہوگا، غلط راہوں پہ جائے گا، غلط رخ اختیار کرے گا، یہاں تک کہ دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ تینوں قسم کی قوتیں، قوت عقلیہ بھی، قوت غضبیہ بھی اور قوت شہوانیہ بھی، یہ تینوں کی تینوں چیزیں حد اعتدال میں ہو۔ اسی حد اعتدال میں ان قوتوں کے ہونے کا نام ہے اچھے اخلاق۔ اگر یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو برے اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ جتنے برے اخلاق پیدا ہوں گے، آپ کو یقین ماننا چاہیے کہ قوت عقلیہ کی کمی سے یا قوت عقلیہ کے بڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں، یا قوت غضبیہ کے بڑھنے سے پیدا ہوتی ہے یا کم ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، یا قوت شہوانیہ کے بڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں یا قوت شہوانیہ کے گھٹنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جتنی بری صفات، جتنے برے اخلاق، جتنا برا کردار پیدا ہوگا، وہ سب کا سب ان تین چیزوں کے اندر ہی سے پیدا ہوگا، کچھ بڑھنے سے اور کچھ گھٹنے سے پیدا ہوگا۔ اور اگر حد اعتدال میں یہ رہے گا، قوت شہوانیہ بھی، قوت عقلیہ بھی اور قوت غضبیہ بھی، پھر تو سمجھو کہ اس کے اندر سے بہترین اخلاق پیدا ہوں گے، اس کا نام ہے اخلاق حمیدہ۔ جب آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ اس سے ملا ہوگا کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اخلاق کو سنوارو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی قوت عقلیہ کو حد اعتدال میں لاؤ، قوت غضبیہ کو حد اعتدال میں لاؤ، قوت شہوانیہ کو حد اعتدال میں لاؤ۔ اسی حد اعتدال میں لانے کی محنت اور جستجو کا نام ہے اصلاح اخلاق۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت زبردست کام ہے، بڑی محنت طلب کام، بڑا محنت طلب کام ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو جٹانا پڑے گا۔ اس کے لیے میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے بقول لوہے کے چنے چبانا پڑتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کے لیے لوہے کے چنے چبانا پڑتا ہے، جب جا کر یہ سب چیزیں حد اعتدال میں آ جاتی ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر غضب نہ ہو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اس کو کہتے ہیں، اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر قوت شہوت نہ ہو،
وہ بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ولایت کا معنی۔ ولایت کا معنی ہے ان تینوں کو حد اعتدال میں رکھنا۔ ان تینوں کو جو حد اعتدال میں رکھتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو ان میں آگے پیچھے ہوتا ہے وہ کبھی شیطان ہے تو کبھی کوئی جانور ہے، کبھی درندہ ہے تو کبھی مرغ ہے، اور کبھی جو ہے پرندہ ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، وہ انسان نہیں۔ اور جب انسان ہی نہیں تو ولی کہاں سے ہو گیا؟ ولی ہونے کے لیے پہلے انسان بھی تو بننا چاہیے۔ اسی لیے حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو ولی بننا ہو، غوث بننا ہو، قطب ابدال بننا ہو یا کچھ اور بننا ہو، وہ کہیں اور جائے، جسے انسان بننا ہو وہ میرے پاس میں آئے۔ یہ ہے انسان بننا۔ جب غضب بھی ہوگا لیکن اعتدال میں ہوگا، ضرورت پر استعمال کرے گا، بے ضرورت استعمال نہیں کرے گا، اس کی ڈگری کے مطابق استعمال کرے گا، اور ڈگری سے ہٹ کر استعمال نہیں کرے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قوت غضب یہ آج کا بڑا مسئلہ ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جن کی قوت غضب بھڑک رہی ہے، آگ کی طرح، وہ بے قابو ہیں، بیویوں سے بے قابو ہیں، اپنے دوستوں سے بے قابو ہیں، اپنے متعلقین سے بے قابو ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت وہ بھڑکتے رہتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ۔ اسی طرح قوت شہوانیہ کا مسئلہ، یہ بھی حد سے اعتدال سے آگے بڑھ کر تجاوز کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں امت مسلمہ کے لوگوں میں، میں غیروں کی بات نہیں کرتا اس وقت، ان میں تو ہے ہی، وہ تو رہنا ہی چاہیے، اس لیے کہ وہ شریعت ہی کو نہیں مانتے، تو ان میں نہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن امت مسلمہ کے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، اور انبیاء کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات پر ان کو یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے وہ حد اعتدال سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ جو چاہے کر رہا ہے، جو چاہے بول رہا ہے، جو چاہے سن رہا ہے، جو چاہے دیکھ رہا ہے، جو چاہے کر رہا ہے، اسی طرح جو چاہے جو ہے غضب میں آ کے کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ الٹی سیدھی حرکتیں بے شمار لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قوت غضب، اس کو حد اعتدال میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حد سے بڑے یا گھٹے نتائج خطرناک ہیں، بڑھ جائیں تو خاص طور پر بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے قوت غضب کو استعمال کرنے کے لیے بڑی مشق کرنی چاہیے، اور مشق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ حد اعتدال میں رہے۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ غصہ جب کسی آدمی کو آئے تو اسے سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہوتا ہے، میں غصے کو استعمال کروں کہ نہ کروں؟ پہلا سوال۔ پھر اس کا جواب وہ شریعت سے لے کہ ہاں مجھے اس وقت اجازت نہیں ہے غصے کو اختیار کرنے، غصے کو استعمال کرنے کی، تو بالکل نہ کرے۔ اور اگر اسے یہ جواب ملا شریعت کا کہ ہاں اس موقع پر تم غصے کا استعمال کر سکتے ہو، ضرورت ہے یا مناسب ہے کہ اس وقت غصہ کیا جائے، یہ جواب لینے کے بعد پھر اسے ایک اور سوال قائم کرنا پڑے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ غصے کا استعمال کرنا ہے تو یہ غصے کا استعمال ابھی کروں یا بعد میں کروں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے کا استعمال تو جائز ہے لیکن اسی وقت مناسب نہیں ہے، اسے سوچ کر سمجھ کر ضرورت کے موقع پر جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ قائم کرنا پڑے گا کہ اگر کرنا ہے اب یا تب، تو مجھے غصہ کتنا کرنا ہے اور کیسا کرنا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کتنا کرنا ہے ایک سوال، کیسا کرنا ہے ایک سوال۔
ایک کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے اور ایک اس کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ دونوں سوال پھر قائم کرنا پڑے گا۔ اب شریعت اسے بتائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی غلط کام کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن غصہ کتنا استعمال کریں یہ سیکھنا پڑے گا۔ غصہ اگر 1 ڈگری کا استعمال کرنا تھا لیکن آپ نے 10 ڈگری کا استعمال کر دیا، یہ شریعت کے خلاف ہو گیا۔ تو یہ غصہ استعمال جو آپ نے کیا غلط استعمال کیا، حالانکہ 1 ہی ڈگری استعمال کرنا تھا، 2 ڈگری والا استعمال کرنا تھا، یا 3 ڈگری والا استعمال کرنا تھا۔ ایک آدمی نے 5 ڈگری استعمال کر دیا یا کسی نے 10 ڈگری استعمال کر دیا تو یہ غلط استعمال ہو گیا اس کا۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا غلطی کیسی ہے، اس کے لیے مجھے کتنا غصہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے میں مثال عام طور پر دیا کرتا ہوں پریس کی، جسے کہتے ہیں نا آئرن، استری، ہمارے ہاں کہتے ہیں استری، جو کپڑوں کو ڈالتے ہیں، آئرن کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمبرات لگے ہوئے ہیں، 1 سے 5 تک، 7 تک، کسی میں زیادہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے اس کی کمپنی کی جانب سے کہ اس میں 1 نمبر رکھ کر استری ڈالنا فلاں کپڑے کے لیے، اور فلاں کپڑے کے لیے 2 نمبر، فلاں کے لیے 3 نمبر، فلاں کے لیے 4 نمبر، فلاں کے لیے 5 نمبر۔ اب ایک کپڑا آپ نے ایسا تھا آپ کا جو صرف 1 یا 2 ڈگری پہ رکھ کے استری ڈالنا تھا، آپ نے اس پہ رکھ دیا 5، اور جو ڈالا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کپڑا ہاتھی کو نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر جب ایک آدمی غصے کا استعمال کرنا چاہے تو اسے سوال کرنا ہوگا کتنا استعمال کروں، اور دوسرے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیسا استعمال کروں۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ کیسا استعمال کا مطلب ہے کہ میں کیسے الفاظ سے، کیسے انداز سے غصے کا استعمال کروں۔ یہ نہیں جناب کہ غصہ آیا تو غصے کے استعمال کے جواز کی صورت تو شریعت سے لے لی، لیکن غصے کے استعمال کا طریقہ شریعت سے نہیں لیا۔ یہ تو شریعت سے پوچھ لیا کہ مجھے شریعت اجازت دیتی ہے غصہ کرنے کی یا نہیں، شریعت نے کہا ہاں یہ گناہ تو ایسا ہے غصہ کر سکتے ہو، اور آپ نے بے تحاشا غصہ کر دیا یا بے ڈھنگے انداز سے غصہ کر دیا۔ مثال کے طور پر گالیاں بکنے لگے، غصے میں آ کر گالیاں بکنے لگے، یہ جائز ہے؟ شریعت میں غصہ کرنا تو جائز تھا یہاں پر، لیکن گالی دینا تو جائز نہیں تھا، کسی پر تہمت لگانا تو جائز نہیں تھا، کسی کے لیے اٹھ پٹانگ بات کہنا تو جائز نہیں تھا۔ غصے کا اظہار بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی سوال قائم کرنا پڑے گا کہ غصہ کیسا کروں، یہ نہیں کہ جیسا چاہے غصہ استعمال میں لے آئے۔ اب دیکھو اتنے سوالات غصے کے آنے پر آپ کو قائم کرنے پڑیں گے۔ ایک سوال یہ کہ غصہ کروں کہ نہ کروں، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب کروں یا بعد کروں، تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنا کروں، چوتھا سوال یہ ہے کہ کیسا کروں۔ اتنے سوالات آپ حل کرنے تک مجھے امید ہے کہ آپ کا غصہ ہی دور ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جب آدمی اتنے سوالات قائم کرے گا نا اس وقت تک تو بہت کچھ اس کا غصہ اتر جائے گا، اور جب غصہ اترنے کے بعد شریعت کے قانون سے وہ استعمال کرے گا تو اب وہ اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اس غصے کو استعمال کرے گا۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جب آدمی کو غصہ ہو تو طالب علم کو مارنا جائز نہیں۔ استاد پڑھا رہا ہے، کوئی غلط حرکت طالب علم نے کر دی اور اسے آ گیا تیش میں آ کر، غصے میں آ کر اس وقت مارنا نہیں ہے، اس وقت مارنے کے بجائے چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کی اصلاح بھی تو ہونا ہے نا۔ اس لیے یہ سوالات قائم کرے۔ اگر شریعت یہ کہہ رہی ہے ہاں اس طالب علم کی اصلاح کے لیے آپ یوں ہی خاموش رہ جائیں گے تو اصلاح نہیں ہوگی، یا اور بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، خستہ ہو جائے گا، اس لیے 2-4 جو ہے اسے لگانا ضروری ہے۔ اب شریعت آپ کو کہہ رہی ہے لگاؤ، لیکن غصہ
موت کا اتر چکا ہے، اب جو لگائیں گے نا شریعت کے حکم پہ لگائیں گے، اپنے نفس کے لیے نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے بھائیو شریعت میں طریقہ۔ قوت غضب کو یوں کنٹرول میں لایا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، قوت غضب کے تو ہزاروں شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل کے بارے میں بحث کر رہا ہوں محض سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے پر قوت شہوانیہ، ایک آدمی کو کسی چیز کا شوق آیا، ایک آدمی کے دل کے اندر ایک چیز کے لیے جو ہے جذبہ پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی، وہاں اسے سوال کرنا پڑے گا یہ خواہش پوری کرنا شریعت میں حلال ہے یا نہیں ہے، اور پھر حلال ہے تو کیسا اس کو پورا کروں، شریعت نے اس کو کیسے مجھے کہا ہے کہ میں اس کو پورا کر سکتا ہوں، شریعت کے قانون کے مطابق اس کے اندر بھی یہی سوالات قائم کریں اور شریعت کے مطابق اس کو انجام دے، تب جا کر آپ کی قوت شہوانیہ وہ بھی کنٹرول میں آئے گی اور قوت غضبیہ وہ بھی کنٹرول میں آئے گی۔ اسی طریقے پر قوت عقل ہے کہ قوت عقل جیسا چاہے استعمال کرے گا، کہیں الٹا کہیں سیدھا، تو مکار بنے گا، عیار بنے گا، دھوکے باز بنے گا، چال باز بنے گا۔ اس کے بجائے اگر شریعت کی جو ہے اس کے شریعت کے دائرے میں اس کو رکھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے ساتھ بڑے ہی بہترین نتائج اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصلاح اخلاق کا یہ معنی ہے۔ اس طرح ہمیں اخلاق کو سنوارنے اور بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ایک آخری بات ہے جو عرض کروں گا، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اخلاق کیا ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی اخلاق کسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہنس کے بول لینا، یہی نا لوگ سمجھتے ہیں۔ چائے پلا دینا، کوئی اور ذرا بڑے آدمی آئے تو جو ہے کچھ اور بھی بہترین کھانے پینے کا نظام بنا کر خوش ہنس کے اس کو رخصت کر دینا، ماشاءاللہ بہت اخلاق والے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی اخلاق ہے، حالانکہ کبھی کبھی تو یہ چیزیں بد اخلاقی بھی ہوتی ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ ایسا نہیں کرنا تھا وہاں ایسا کر رہا ہے تو یہ تو شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بد اخلاقی میں بھی شمار ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ انہی چیزوں کا اخلاق سمجھتے ہیں۔ اس سے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے تو جواب آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ بھائی انسان میں اللہ نے کچھ صفات رکھی ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے قوت عقلیہ، ایک کا نام ہے قوت غضبیہ، ایک کا نام ہے قوت شہویہ۔ ان تینوں چیزوں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سب مل ملا کر اخلاق کہلاتے ہیں، لیکن ان تین چیزوں کو جب حد اعتدال میں رکھیں گے بہترین اخلاق پیدا ہوں گے۔ ان کا نام ہے اخلاق حمیدہ، اور ان کو اگر کنٹرول سے باہر کر کے چھوڑ دیا جائے، یا بڑھ جائیں یا گھٹ جائیں، تو ان سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اخلاق ذمیمہ۔ یہ ہے تعریف اخلاق کی۔ باقی ہنس کے بول لینا یہ انہی اخلاق کے نتائج میں سے ہو سکتا ہے، اخلاق نہیں ہے وہ۔ اخلاق تو وہ چیزیں ہیں جو ابھی عرض کی گئی، اور ان سے بہت کچھ نکلتے ہیں، اس کی تفصیل کسی موقع پر عرض کی جائے گی۔ اس وقت جو بات مجھے آخری عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے اخلاق جس کی تفصیل مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، ان کو اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ اللہ کی نگاہ میں بہترین انسان بنے گا، اور اگر یہ چیزیں وہ نہیں پیدا کرتا اپنے اندر تو وہ بدترین انسان اللہ کی نظر میں بنے گا۔ مثال کے طور پر غصہ الل ٹپ استعمال کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو الل ٹپ استعمال کر رہا ہے، اپنی عقل کو الل ٹپ استعمال کر رہا ہے، تو یہ انسان اللہ کی نگاہ میں بہترین انسان نہیں بدترین انسان ہے۔ کبھی وہ انسان نہیں جانور ہے، کبھی وہ درندہ ہے، کبھی وہ شیطان کے مانند ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت بنے گی؟ انسان کی نگاہ میں اگر ہمیں اور آپ کو بہترین بننا ہے تو بھائیوں یہ انتہائی ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق کو نہیں سنوارا اور یوں ہی چھوڑ دیا جیسے کہ آج
دنیا بھر کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، سب ان کنٹرول ہیں، کوئی چیز ان کی کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر فساد ہی فساد، فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے۔ غیروں میں تو ہے ہی، لیکن بھائیوں اپنوں کے اندر بھی ہے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، جھگڑے اور فسادات گھروں میں برپا ہیں، طلاق پہ طلاق جاری ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے پر الٹی سیدھی حرکتیں نوجوان لوگوں کے اندر پنپتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سارا جو فساد ہم کو نظر آ رہا ہے یہ اخلاق کی گراوٹ ہے، اور یہ اخلاق کی گراوٹ پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے جس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر یہ حد اعتدال میں آ جائیں، کنٹرول کرتے کرتے انسان اللہ کی نگاہ میں بہترین انسان بنے گا اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا۔ اب کون انسان ایسا ہوگا، یا یوں کہیے کہ کون مسلمان ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا نہیں چاہتا؟ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دو بھائی۔ اگر آپ اس مجلس میں کوئی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا کیا ہے، کیا ضرورت ہے، میں اپنے ساتھیوں کے درمیان میں اچھا رہوں، لوگوں کے درمیان میں اچھا رہوں، اور مخلوق کے درمیان میں اچھا رہوں۔ حالانکہ ایسا آدمی تو مخلوق کے درمیان بھی اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی بے وقوفی سے سمجھتا ہے تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اچھا بننے کی کیا ضرورت، تو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ امید ہے کہ اس مجمع میں تو ایک بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ اگر لاکھوں کا مسلمانوں کا مجمع جمع کر دیا جائے، بلکہ غیروں کا بھی مجمع جمع کر کے پوچھا جائے آپ اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں نہیں، تو ساری دنیا یہی کہے گی کہ ہاں ہم اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ طے کر کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ایک بہترین انسان بننا ہے، تو بھائیو آپ کو مجاہدے کے لیے تیار ہو جانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مجاہدہ اپنے اوپر نہیں لیا اور یہ سمجھا کہ بس یوں ہی یہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو پھر یہ ایسی خام خیالی ہے، ای خیالست و محالست و جنون، ای خیالست و محالست و جنون، ایک ایسا بیہودہ خیال ہے جو مجنونوں کو ہو سکتا ہے، عقل مندوں کو کبھی ایسا بیہودہ خیال نہیں آیا کرتا۔ جب بھی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے مجاہدہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اخلاق کو سنوارا جائے۔ اخلاق کو سنوارنے کا کام یعنی ان ساری کے ساری صفات کو کنٹرول میں اور حد اعتدال میں لانے کا کام کس قدر اہم و کس قدر ضروری ہے، اور یہ بغیر مجاہدے کے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سب اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم کو معلوم ہے اچھے کپڑے پہننے سے اللہ کے ہاں کوئی اچھا نہیں بنتا۔ چہرے پر کچھ لگا کے پاؤڈر بھی اسلو اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے تو اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر پرفیوم استعمال کر کے اپنے آپ کو معطر کر لے وہ اللہ کی نگاہ میں بہترین انسان نہیں ہو سکتا۔ بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہی ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق ان تینوں صفات کو حد اعتدال میں لا کر ایک بہترین ایک نمونہ پیش کرتا ہے، جیسے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے۔ اس کے لیے انبیاء آئے تھے بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ایسا تم کو رہنا ہے، ایسا تم کو کھانا ہے، ایسا تم کو پہننا ہے، ایسا تم کو اوڑھنا ہے، غصہ آئے تو ایسا کرنا ہے، اور جوش آئے تو یہ کرنا ہے، نہ آئے تو یوں کرنا ہے، عقل کو یوں استعمال کرنا ہے، علم یوں استعمال کرنا ہے، اپنی عقل کے ذریعے علم کو یوں حاصل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اسوہ مبارکہ سے ہم سب لوگوں کو سکھایا اور بتایا ہے۔ یہی کام ہم سب لوگوں کو کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے بہترین انسان بنیں گے۔ اور آپ اس کو کبھی کبھی یوں سوچا کریں کہ اگر میری بیوی کہے کہ میں تمہیں اچھا دیکھنا چاہتی ہوں تو آدمی کیا کرے گا؟ کپڑے پہنے گا،
نہائے گا، دھوئے گا، مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرے گا تاکہ بیوی کی نگاہ میں وہ محبوب رہے. کوئی دوست کہے، دوست کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے کوشش کرے گا. کوئی اور انسان ہے، اس کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہے تو یہ کوشش کرے گا کہ اس کو جو چیزیں لبھاتی ہیں، جو چیزیں اس کو پسند آتی ہیں، جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، وہ سب کے سب میں اختیار کروں، اور اس کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں وہ چیزیں اختیار کر کے اس کو خوش کر دوں. ہر انسان یہ کرتا ہے. تو بھائیو، اب ہمیں یہ سوچنا ہے اللہ کی نگاہ میں ہمیں محبوب بننے کے لیے اپنی قوت عقلیہ کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرنا ہے. اپنی قوت شہوت کو اس حد اعتدال میں لانے کی کوشش کرنا ہے. اپنی قوت غضبیہ کو حد اعتدال میں لانے کی کوشش کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ فرمائے یہ بندہ مجھے بہت پسند آیا جس کے بہترین اخلاق ہیں، یہ بندہ ہے جو پسندیدہ بندہ ہے. تو بھائیو، اس کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی ہے، اور پھر آپ یہ سوچ کر کوشش کریں گے تو یہ سوچ کر کوشش کرنا آپ کے لیے کوشش کو آسان بنا دے گا، مجاہدے کو آسان بنا دے گا. اس لیے کہ مجاہدے میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جب مجاہدے کے ساتھ اس کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز مجاہدے سے مجھے ملے گی تو انسان اس چیز کی وجہ سے مجاہدے کو آسان سمجھنے لگتا ہے. جیسے اگر ہم سب کو کہہ دیا جائے یہاں سے شیواجی نگر تک بھاگ کے جو جائے گا 1,00,000 روپے اس کو دے دیں گے. اب بظاہر تو یہ مشکل ہی ہے، یہاں سے دوڑتے 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 شیواجی نگر کے بس اسٹینڈ کو پہنچنا ہے، مشکل ہے نا. لیکن یہ جب 1,00,000 روپے کا تصور کرے گا تو کتنا آسان ہو جائے گا. 1,00,000 روپے کی خواہش میں دوڑنا آسان ہو جائے گا، حتیٰ کہ راستہ اسے ہلکا پھلکا معلوم ہوگا. وہاں جا کر 1,00,000 روپے لینے کے بعد وہ کہے گا وہ راستہ کا تو پتہ ہی نہیں چلا مجھے. اسی طریقے پر جب ایک آدمی اللہ کی رضا کے تصور سے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں محبوبیت ملنے کی وجہ سے سوچے گا، غور کرے گا اور یہ مجاہدہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے پھر تو یہ مجاہدہ کوئی مجاہدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے اس کے اندر آسانی فراہم ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں از محبت تلخہا شیریں شبت، از محبت تلخہا شیریں شبت، تلخیاں بھی محبت کی وجہ سے جو ہے شیریں اور میٹھی ہو جاتی ہے. جب آدمی جو ہے کوئی تلخی کو استعمال کرے لیکن اس کے سامنے محبت ہو کسی کی، وہ محبت اس تلخی کو شیریں بنا کے پیش کر دیتی ہے. اسی طریقے پر یہ بھی ذرا سا کام ہے چنے لوہے کے چبانے کے برابر، لیکن اس کے باوجود آسان ہو جائے گا جب اللہ کی رضا سامنے ہوگی، اللہ کی محبوبیت کا تصور قائم کیا جائے گا اور اس نیت سے ہم چلنا شروع کر ڈالیں گے یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا. لیکن بھائیو، آج کے زمانے کے اندر یہ کام بالکل ناپید ہو چکا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے. مدارس میں بھی ختم ہو گیا، بلکہ کیا کہیں، آگے یوں کہوں تو کوئی غلط نہیں، مبالغہ نہیں، خانخواہوں میں بھی ختم ہو گیا ہے. جو خانخواہیں اسی کے لیے تھی، جو خانخواہیں اسی مقصد کے لیے قائم کی جاتی تھی، آج وہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی کہ ان چیزوں پر محنت کی جائے. اپنی ان سب چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے مجاہدات کیے جائیں، ریاضات کیے جائیں، عبادات کی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سب کو آسان سمجھ کے آگے بڑھا جائے. یہاں سے وہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پوری دنیا خالی اور ویران ہو گئی. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اس لیے آپ سب کو یہ جمع کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کی پٹی پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اساتذہ کو، طلباء کو، علماء کو، عوام الناس کو، تاکہ ہم سب مل کر اس فن کو زندہ کر دیں. اس میدان کے اندر کچھ زندگی اور کچھ جو ہے دم خم آنے لگے اور یہاں بھی ایسے شہسوار نظر آنے لگے جو اس میدان کے اندر دوڑتے ہوئے آگے بڑھ جا رہے ہو. لیکن دور دور تک یہ چیز اس وقت مفقود نظر آ رہی ہے. اکا دکا جو ناقابل بیان. ایسے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن جو عمومی
فضا ہونی چاہیے، اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں مدرسوں کے مدرسے اس سے خالی ہیں۔ مدارس کے اندر تک کوئی رونے والا نظر نہیں آتا۔ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، علوم پڑھنے والے، فقہ پڑھنے والے اور احادیث کا ذخیرہ ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار تشریف لے گئے ایک مدرسے میں جو حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے۔ وہاں پر تشریف لے گئے، حضرت سے کہا گیا کہ آپ یہاں کچھ بیان فرما دیں۔ طلبہ تھے، اساتذہ تھے۔ حضرت نے وہاں پر ایک شعر پڑھا۔ حضرت نے شعر یہ پڑھا، دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے۔ حضرت نے فرمایا دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے۔ جہاں اللہ کی محبت میں روح جلتی ہو اور دل پگھلتا ہو، اس کو کہتے ہیں مدرسہ، اس کو کہتے ہیں دارالعلوم، اس کو کہتے ہیں جامعہ، جہاں پر قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم صرف تعلیم تک نہیں بلکہ یہ چیز بھی وہاں پر پیدا ہو جائے کہ وہاں عاشقین الہی پیدا ہو، وہاں پر نعرے لگانے والے ہوں، وہاں ذکر کی مجلسیں قائم کرنے والے ہوں، وہاں الا اللہ کی ضربیں لگانے والے ہوں، وہاں تہجد گزار لوگ ہوں اور وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہو، پنا رہے ہو، روتے روتے ہچکیاں بن جائے۔ ایسے لوگ جہاں پر رہتے ہیں اس کا نام دارالعلوم ہے۔ بھائیوں بزرگوں، آج ہم کو یہ چیز دنیا میں زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اپنے گھروں میں یہ چیز زندہ کرو، اپنے مدارس میں اس چیز کو زندہ کرو، اپنی خانقاہوں میں اس چیز کو زندہ کرو، اپنے ماحول میں اس چیز کو زندہ کرو۔ ہر جگہ پر اللہ والے پیدا ہو جو ان سب چیزوں پر محنت کرتے ہو، مجاہدات کرتے ہو، مجاہدہ کر کے اپنے دل کو دل بناتے ہو۔ لیکن دل کو دل بنانا یوں ہی آسان کام نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس دل کو دل بنانے کے لیے بڑے لاکھ محنتیں درکار ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلی مجلس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ مجاہدے پر میں عرض کر چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے لائی گئی، میں شروع ہی میں عرض کر چکا ہوں، میں خاص جو ہے ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ یوں ہی کچھ بیان کر کے ختم کر دینا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ میں آپ کو لے کر چلوں اور کچھ باتیں ایسی جس کو سمجھ کر عمل میں لانے کی ہم کوشش کریں اور اس کے اوپر محنت ہو، اس کے اوپر مجاہدہ ہو، اس کے اوپر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو۔ ایسی ہم کو ایک پیٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ بیان آج بھی آپ کے سامنے کیا گیا اور اس سے پہلے جو 3 مجلسیں ہوئی اس کے اندر بھی خاص ترتیب کے ساتھ ان امور کو سمجھانے کی آپ کے سامنے کوشش کی گئی ہے۔ آج کے اس بیان کے اندر یہ بات آپ کے سامنے واضح کی گئی، اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق کو سدھارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے کس قدر مجاہدے اور کس قدر ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات نے اس کو سمجھا ہوگا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ دل میں آپ کے ایک انگڑائی جو ہے پیدا ہوئی ہوگی جو آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہوگی کہ ہمیں اس میدان میں کچھ کرنا ہے، اور یہ فکر بھی آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جو ہے ہم سب کے لیے مفید بنائے، بار آور بنائے۔ ہم نے اللہ کے عاشق اور اللہ کے محبوب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہم سب کو مل کر جو ہے اس جگہ پر یہ جو محنت ہو رہی ہے اس کو پروان چڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔